الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ التغابن: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن پر اس سے قبل 2 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں اور اس کی ابتدائی 7 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ چند بنیادی باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ قرآن حکیم میں ایمان کے موضوع پر مختصر صورتوں میں یہ جامع ترین صورت ہے۔ ویسے ایمان جو ہے اصل موضوع ہے مکی صورتوں کا۔ ظاہر بات ہے کہ حضور نے سب سے پہلے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو پہلے ایمان کی دعوت دی۔ عمل کا معاملہ بعد میں آتا تھا۔ شریعت کا کوئی ذکر جو ہے آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملتا، شاذ کوئی بات ملے گی۔ شریعت کے احکام نازل ہوئے مدینے میں آ کر، جبکہ ایک مسلمان معاشرہ وجود میں آیا جہاں ان احکام کی تنفیذ ہو سکتی تھی، وہاں مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو گئی، غلبہ حاصل ہو گیا، تمکن حاصل ہو گیا۔ جیسے سورہ حج میں فرمایا گیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ کہ اگر انہوں نے زمین میں تمکن عطا کرے، غلبہ عطا کرے، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ تو یہ ایک عام تقسیم جو ہے کہ مکی قرآن کا اصل مضمون ہے ایمان، اور مدنی قرآن کا اصل مضمون ہے شریعت۔ اس کے علاوہ دوسرا مضمون جو ہے مدنی قرآن کا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ۔ بہرحال یہ مدنی صورت ہے اور اس میں ایمان کا یوں سمجھیے کہ خلاصہ تمام مباحث کا نہایت جامع صرف 18 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرتب فرما کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ البتہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ایمان کے مقابل کی 2 چیزیں ہیں۔ اینٹونیم، متضاد ایمان کا ایک ہے کفر، اور ایک ہے ایمان کا متضاد نفاق۔ کفر ہے کھلم کھلا انکار، اللہ کی بات نہ ماننا، رسول کو نہ ماننا، قرآن کو نہ ماننا، بعث بعد الموت کو نہ ماننا۔ یہ چیزیں جو ہیں کھلم کھلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، وہ کافر ہے۔ تو ایک تو ایمان کے مقابلے میں کفر آئے گا، مومن کے مقابلے میں کافر۔ ایک ہے ایمان کے مقابلے میں ایک ایسا کفر جو ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اس کے اوپر اسلام کا پردہ پڑا ہوا ہے، وہ نفاق ہے۔ دل میں کفر ہے لیکن بظاہر وہ شخص مومن مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ تو اصل میں یہاں پر جو موضوع ہے در حقیقت وہ کفر کے مقابلے میں ایمان نہیں بلکہ نفاق کے مقابلے میں ایمان، اس کو واضح کیا گیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ سے متصلاً قبل جو ہے وہ سورۃ المنافقون ہے،
11 آیات میں وہ بھی انتہائی جامع صورت ہے قرآن مجید کی کہ اگرچہ نفاق اور منافقت کا مضمون جو ہے طویل جو مدنی صورتیں ہیں، سورہ نساء ہے، سورہ توبہ ہے، ان میں آئے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ، لیکن یہ کہ ان کا بھی خلاصہ 11 آیتوں میں سورہ منافقون میں آ گیا ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، لیکن یہ کہ وہ چوتھے حصے میں جا کر وہ اس کا درس ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ موضوع ہے اس کا ایمان، لیکن ایمان بمقابلہ نفاق۔ پھر یہ کہ اس اعتبار سے یہ بہت ہی نمایاں ہے کہ اس میں ترتیب بڑی سائنٹیفک ہے۔ پہلے رکوع کی 10 آیتیں ہیں، دوسرے رکوع کی 8 آیتیں۔ پہلے رکوع کی 10 آیتوں کو تقسیم کیا گیا، 7 آیتوں میں ایمانیات کا بیان آیا ہے، نیریٹو، اور پھر 3 آیتوں میں زوردار دعوت دی گئی ہے، لاؤ ایمان، مانو ان حقائق کو، یہ حقائق تو ہے اپنی جگہ پر، تم نہ مانو تب بھی ہے، مانو تب بھی ہے، لیکن تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی، تمہاری نجات، تمہاری خیر اس میں ہے کہ مانو۔ اسی طریقے سے پھر جو دوسرا رکوع ہے 8 آیات پر مشتمل ہے، اس میں سے 5 آیات میں ایمان کے ثمرات، نتائج۔ ایمان اگر حقیقتاً موجود ہے تو انسان کا نقطہ نظر کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، حوادث کائنات کے بارے میں اس کی رائے کیا بن جاتی ہے، اس کا عمل کس طرز کا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر بار میں اہل و عیال کے اندر اس کا کردار کیا ہوتا ہے، دنیا میں اور دنیا کے مال و اسباب، وسائل و ذرائع کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، اس کی عملی جد و جہد کا رخ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل میں ثمرات ایمان، ایمان کے نتائج۔ جیسے ایک درخت کے اندر پھل لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو ایمان جو ہے ایک ایسا درخت ہے جس میں پھل لگتے ہیں، بلکہ پھل یہاں 2 طرح کے لگتے ہیں۔ ایک باطنی پھل ہے جو سامنے سے نظر نہیں آتے، اور ایک ظاہری پھل ہے جو نظر آتے ہیں۔ باطنی پھل وہ ہیں جو انسان کی نفسیات، اس کے نقطہ نظر میں، اس کے انداز فکر کے اندر جو تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے ایمان کے نتیجے میں، اور عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایمان کا جو عملی تقاضے آدمی پورا کرے گا وہ ظاہری ہے، وہ سامنے کی بات ہوگی۔ تو 5 آیات میں نیریٹو ہے ثمرات ایمان کے بارے میں، اور پھر 3 آیات میں پھر زوردار انداز میں دعوت ہے کہ اب ان تقاضوں کو پورا کرو، اپنی زندگی میں ان کیفیات کو پیدا کرو۔ تو ہم 7 آیات جو پڑھ چکے تھے جن میں کہ ایمان کی نریشن آئی ہے، اس کا صرف ایک رواں ترجمہ دوبارہ آج میں کر رہا ہوں تاکہ اس کا ایک تسلسل ذہن میں قائم ہو جائے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، وَلہ الحمد، کل تعریف اور کل ثنا وہ بھی اسی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں سے بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں۔ اب یہاں یہ 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ کافر ہے کچھ مومن ہے۔ کافر یہاں کھلے معنی میں آ جائے گا، یعنی جو کھلا کافر ہے، لیکن یہاں اگر خطاب کا رخ سمجھا جائے امت مسلمہ کی طرف، تو اے مسلمانوں تم سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن تم میں سے بعض مومن ہیں حقیقتاً واقعی طور پر، اور بعض منافق ہیں یعنی حقیقت کے اعتبار سے کافر۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس میں مضمر ہے ایمان بالآخرہ، اللہ دیکھ رہا ہے، کس لیے دیکھ رہا ہے؟ وہ تماش بین نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ دیکھ رہا ہو، تماشا ہوتا ہے، تماشا میرے